اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری گفتگو نہایت حساس مرحلے پر پہنچ چکی ہے، اور عرض ہو رہا تھا کہ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتید سلوکی سے اور مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے رسالہ سیر و سلوک کو بنیاد قرار دیتے ہوئے سیر و سلوک کے دروس دے رہے ہیں، اور ان گراں قدر دروس کو ان کے گراں قدر شاگرد آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طاقتور قلم کے ذریعے سے جمع کیا اور رسالہ لب اللباب کا نام دیا۔ اس رسالے کے چوتھے حصے کے اندر مفسر عظیم الشان قرآن مرحوم سید مہدی بحر العلوم کی پیروی کرتے ہوئے 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ جن پر ایک سالک نے عمل کرنا ہے، جن پر ایک عارف نے عمل کرنا ہے، اور ان 25 شرائط پر عمل کرنے کے نتیجے میں سالک سالک ہوگا اور عارف عارف کہلائے گا، اور اگر ان 25 شرائط کو نظر انداز کر دیا جائے تو نہ سالک درجہ کمال پر پہنچے گا اور نہ ہی عارف درجہ کمال پر پہنچے گا۔ اور یہ سالک اور عارف کا جو کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کلمات متفاوت ہیں لیکن حقیقت ان کی ایک ہے۔ عارف وہی معرفت رکھنے والا شخص ہے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اور سالک سلوک کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تک پہنچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ جی ہاں عزیزان محترم، اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیر و سلوک پر عمل کرے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ تکامل حاصل کر کے خداوند متعال کی طرف پہنچے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہونی ہے، یعنی ہمارا مبدأ بھی اللہ ہے، منتہا بھی اللہ ہے، لہٰذا اسی مبدأ سے اسی منتہا کی طرف ہم نے بازگشت کرنی ہے۔ اسی نقطے سے آغاز ہو رہا ہے اور اسی نقطے کی طرف اختتام ہونا ہے، لہٰذا اس مکمل سفر کو، اس مکمل دور کو جو اللہ سے اللہ کی طرف انسان نے سفر کرنا ہے، اسے سفر سلوکی کہا جاتا ہے، سفر عرفانی معرفت کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ان 25 شرائط میں جو آخری شرائط 23ویں، 24ویں اور 25ویں شرائط آپ کے ساتھ بیان ہو رہی تھی، ان میں 23ویں شرط سب سے بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور وہ ہے نفی خواطر، یعنی انسان کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، انسان ان خیالات کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ بیان ہو چکا تفصیلاً کہ انسان ان خیالات کو بطور کلی مندفع نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی مدیریت کر سکتا ہے، ان کی مینجمنٹ کر سکتا ہے، اور ان کے ورود کے اور انٹرس کے دروازے پر انسان ایک سخت پہرا کھڑا کر سکتا ہے تاکہ کوئی بھی خیال اس کی اجازت کے بغیر اس کے وجود میں داخل ہو کر اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ بطور خاص ان اوقات میں جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے محو گفتگو ہے،
تو ایسے میں کوئی ایسا ذکر جو اسے ڈسٹرب کرے، اس کے حواس کو جو ہے وہ متمرکز نہ رہنے دے، تو ایسے ذکر کو اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سالک اور اس عارف کے قریب آئے۔ لہٰذا نفی خواطر جس عارف اور جس سالک کو حاصل ہو جائے، وہ فنا کے مراتب تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے ذکر کی مدد سے۔ لہٰذا اس موضوعات پر تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی بیان کیا، مرحوم سید مہدی بحر العلوم کا نظریہ بھی بیان کیا، اور مرحوم آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی، مرحوم علی قاضی طباطبائی، یہ نظریہ بھی آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور در حقیقت در واقع مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، مرحوم آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی، یہ جتنے بھی سید علی قاضی کے دسترخوان سے استفادہ کرنے والے ان کے شاگرد ہیں، سب اسی روش کو نفی خواطر کے لیے تجویز کرتے ہیں اور اسی روش پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کا نظریہ نہایت اہمیت رکھتا ہے نفی خواطر کے باب میں۔ لہٰذا گزشتہ درس میں ہم نے وہ طریقہ نقشبندیہ بیان کیا اور بیان کیا کہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم اس طریقہ نقشبندیہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے افراد سے نقل ہوا ہے کہ جنہوں نے اس طریقے پر عمل کر کے مقامات حاصل کیے ہیں، یہ کسی جگہ پر پہنچے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ بھی درست ہے، پرخطر ضرور ہے لیکن یہ طریقہ بھی منتج ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ نفی خواطر کے لیے انسان نے توجہ کرنا ہے اپنے پروردگار کی طرف، اور جب اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرے گا تو ایسے میں اگر کوئی خیال اسے ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس خیال کو دفع کرنے کے لیے وہ ذکر کا سہارا لے سکتا ہے۔ مثلا ذکر استعاذہ ہے، ذکر استغفار ہے، یہ جو اذکار بیان کیے، یا فعالو لا موجودہ الا اللہ، یا اللہ، ان اذکار کے ذریعے سے انسان ان خیالات کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن مرحوم سید مہدی بحر العلوم تاکید فرما رہے ہیں کہ انسان نفی خواطر کے لیے ذکر کا سہارا نہیں لے گا، اور یہ جو ذکر کیے جا رہے ہیں یہ نفی خواطر کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان نفی خواطر کے لیے توجہ کا سہارا لے رہا ہے، اور اس توجہ میں تمرکز ایجاد کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی ایسا خیال آ رہا ہے جو اسے ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس خیال کو دفع کرنے کے لیے ذکر کا سہارا لے رہا ہے، وگرنہ خود نفی خواطر کے لیے توجہ سے کام لے رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم نے یہ کہا کہ ذکر کے ذریعے سے نفی خواطر نہیں ہو سکتے، چونکہ اگر انسان ذکر کے ذریعے سے نفی خواطر کرے گا اور اگر کسی مرحلے پر پہنچ جائے اور کسی مرحلے پر پہنچنے کے بعد اس کے ذہن میں دوبارہ کوئی ایسا خاطرہ آ جائے تو اللہ غیور ہے، اسے برداشت نہیں کہ وہ ذہن اور وہ سوچ جو اللہ کے بارے میں سوچنے کے لیے مخصوص ہو چکی ہے، اس سوچ میں کسی غیر کا تذکرہ آئے، کسی غیر کا ذکر ہو، لہٰذا اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، اور ایسے میں اللہ اس عبد کو جو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے جس نے خود کو مخصوص کر رکھا تھا اب غیر کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ اسے اس کے حال پر واگزار کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور پھر خداوند متعال اس پر توجہ نہیں کرتا۔ یہ باتیں سب بیان ہو چکی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی اس پرانی عبارت کی طرف رجوع کرتا ہوں جسے مفسر عظیم الشان نے نفی خواطر کے لیے بیان کیا،
چونکہ مرحوم مفسر عظیم الشان اسی عبارت میں نفی خواتر میں گویا کہ اپنا نظریہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور اسی عبارت کے بعد ہم آج آپ کی خدمت میں چونکہ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کا نظریہ بیان کرنا ہے، اور مرحوم ملا حسین قلی حمدانی مراقبے کے مراتب پر توجہ کے ذریعے سے نفی خواتر کے قائل ہیں۔ باقی شاگردان بھی ایسے ہی ہیں، یعنی انسان مراقبہ کرے، اور مراقبے کے مراتب ہیں، ان مراتب کا اگر انسان خیال رکھے، درجہ بے درجہ آگے انسان اگر قدم بڑھائے تو انسان کے ذہن سے وہ خیالات جو اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ خیالات اس کے ذہن سے دور ہو سکتے ہیں، اور انسان کمال کیے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ میں عبارت پڑھتا ہوں اور عبارت کا سہارا لیتا ہوں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے متعلق۔ فرماتے ہیں اما نفی خواتر عبارت است از تسخیر قلب و حکومت برآن۔ نفی خواتر کسے کہتے ہیں؟ مرحوم علامہ فرما رہے ہیں کہ نفی خواتر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو تسخیر کر لے، اپنے قلب پر اپنی حکومت کو قائم کر لے، اور کسی دوسرے کی حکومت اس کے قلب پر نہیں ہونی چاہیے۔ اب تسخیر قلب کا کیا مطلب ہے، قلب پر حکومت کرنے کا کیا مطلب ہے، مرحوم علامہ بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں تا سخنی نہ گوید، عملی انجام نہ دہد، تصور و خاطرئی بر او وارد نہ شود مگر باذن و اختیار صاحب آن۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے قلب پر تسخیر کر لیا ہے، قابو کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، اور اس قلب کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، ایسا شخص کلام نہ کرے مگر اپنی مرضی سے، ایسا شخص کوئی عمل انجام نہ دے مگر اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے، ایسا شخص کوئی تصور نہ کرے، یا اس کے ذہن، اس کے خیال، اس کے وجود میں کوئی تصور نہ آئے مگر اس کے اجازت کے ساتھ۔ بس اس کی اجازت کے بغیر اس مملکت میں، اس حکومت میں کسی کو انٹرسٹ کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر اجازت دے گا تو عمل انجام پائے گا، وہ اگر اجازت دے گا تو تصور ہوگا، وہ اگر اجازت دے گا تو زبان لب کشائی کے لیے الفاظ کو ادا کرے گی، وہ اگر اجازت دے گا تو تصورات ذہن میں آئیں گے۔ پس انسان مکمل طور پر اپنے قلب کے اوپر حکومت کو قائم کر لیتا ہے۔ مرحوم علامہ فرما رہے ہیں و تحصیل این حال بسی صعب و دشوار است۔ انسان کا اپنے قلب پر حکومت قائم کرنا بہت دشوار مرحلہ ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لہٰذا گفتند کہ نفی خواتر از اعظم مطہرات سر است۔ لہٰذا بزرگان نے اسے بیان کیا کہ وہ مطہرات جو مطہرات پوشیدہ اور مطہرات سر ہیں، ان مطہرات میں سے سب سے اعظم اور سب سے بڑی جو پاکیزگی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے قلب کو پاکیزہ کر لے اور اس پر تسلط جما لے کہ کوئی بھی جو ہے خاطرہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی سخن اس کی اجازت کے بغیر اس کے قلب سے عبور نہ کر سکے۔ لہذا فرماتے ہیں چون سالک در مقام نفی خواتر می افتد، ناگہان متوجہ می شود کہ سیل بنیاد کن خواتر و اوہام و خیالات اورا فرا می گیرد۔ یعنی جب انسان نفی خواتر کرنے کا آغاز کرتا ہے، جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نفی خواتر کرے گا اور اس وادی میں داخل ہونے کے لیے قدم رکھتا ہے، تو اب وہ متوجہ ہوتا ہے کہ خیالات کا ایک سیلاب جو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، وہ سیلاب جو خیالات پر مشتمل ہے، جو شیطانی وسواسوں پر مشتمل ہے، اوہام پر مشتمل ہے، یہ اسے آ کر دبوچ لے گا۔ حتیٰ خاطراتی کے باور نمی کرد بے خاطرش خطور کند از وقائع کہنے گزشتے،
یا خیالات غیر قابل وقوع بر او رحمیہ بند، یعنی ایسے ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آئیں گے کہ انسان تصور و گمان نہیں کرتا تھا کہ کبھی یہ خیال اس کے ذہن میں خطور کرے گا، لیکن وہ خیال بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ واقعات جو گزشتہ اس کی زندگی میں کبھی انجام پائے یا کبھی انسان نے ان خیالات کی طرف توجہ کی، وہ خیالات بھی پتہ نہیں کہاں کونے خدرے سے نکل کر باہر آئیں گے اور انسان پر ہجوم کر دیں گے۔ ودائماً اورا مشغول بخود می کنند، انسان کو ہمیشہ اپنی طرف جو ہے وہ مشغول کر دیں گے۔ سالک باید در این مقام مانند جبل رواسی ثابت بایستد، لہٰذا سالک جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ان خیالات کو دفع کرے گا اور کنٹرول حاصل کرے گا اپنے بدن کا، اس سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جبل رواسی، ایک پختہ استوار اور سخت پہاڑ کی طرح وہ قائم ہو، کھڑا ہو جائے۔ وہ ہر خاطرہی کے پیدا شود زحمت دہد اورا بشمشیر ذکر ہلاک کند، لہٰذا جو بھی خیال اس کے ذہن میں آنا چاہ رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر، سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر کی برندے تلوار کے ذریعے سے اس خاطر کو اپنے ذہن سے نکال دے اور دفع کر دے۔ فرماتے ہیں مراد ذکر درینجا ہمان اسماء الہیہ است، یہاں جو ہم نے ذکر کا کلمہ استعمال کیا تو ہماری مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ ان اسماء کا سہارا لے کر، ان اسماء کا ذکر کر کے انسان اپنے وجود سے ان خیالات کو دور کر سکتا ہے۔ پھر مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باید سالک در وقت خطور خاطرے بیکی از اسماء توجہ کند، یعنی جب انسان کے ذہن میں یہ خیال داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو انسان اس وقت ان اسماء میں سے کسی اسم پر توجہ کرے۔ و توجہ خدرا بدان مستدام بدارد، اور اسی اسم کی طرف اپنی توجہ کو متمرکز کرے اور دائمی کرے۔ و پیوستے بچشم و دل بر آن نگران باشد، اور ہمیشہ اپنی آنکھ سے کہ جو محسوسات میں سے ایک ہے اور اپنے دل سے کہ جو محسوس نہیں ہو رہا ہے، انسان کی توجہ ان دونوں چیزوں سے اس اسم کی طرف ہونی چاہیے۔ یعنی انسان آنکھوں سے تصور کر رہا ہے اس اسم کا اور قلب سے انسان اس اسم کی طرف جو ہے وہ متمرکز ہے بتون با ذکر۔ تو آن خاطر از خانے بیرون رود، تاکہ وہ خیال جو انسان کے ذہن میں آ رہا ہے وہ خیال انسان کے ذہن سے باہر نکل جائے۔ و این طریق بسیار صحیح، مرحوم علامہ فرما رہے ہیں اور مرحوم مہدی بحر العلوم بھی اسی مطلب کی طرف فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن مرحوم مہدی بحر العلوم فرما رہے تھے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر فقط دفع خیال کے لیے ہے، دفع خاطرے کے لیے نہیں ہے۔ درست ہے، نفی خواطر کے لیے توجہ ہے، لیکن ذکر کر رہے ہیں تاکہ ذکر اس خیال کو اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کے دفع کرنے کے لیے ہے۔ کہ باید فقط بذکر ہمان توجہ و یاد یکی از اسماء خداست، پس یہاں ذکر جو ہے وہ اللہ کے اسماء میں سے کسی ایک اسم کے اوپر توجہ اور اس کا یاد کرنا ہے اور خاطرے کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ اعراف آیت نمبر 201 اس مراقبے کو بیان کر رہی ہے کہ بے شک اہل تقوی لوگ جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے تو تذکروا، وہ لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں، اور جب چوکنا ہوتے ہیں فاذا هم مبصرون، تو انہیں سوجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی فرما رہے ہیں کہ اسی نفی خواطر سے متعلق ہے، مراقبے سے متعلق ہے کہ جس میں انسان اپنے قلب کے اوپر حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں علماء کرام اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام انجام نہ دے جو اس کے خیالات میں تشویش ایجاد کرتے ہیں۔
مثلاً اخبار پڑھنا انسان کے ذہن میں تشویش ایجاد کرتا ہے۔ انسان دن بھر کی جو اخبار ہیں جو جمع ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے، دنیا کے مختلف نقاط سے، جب وہ پیپر کی صورت میں آتی ہیں اور انسان پڑھتا ہے تو انسان کا ذہن ان واقعات کو اپنے وجود میں مجسم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ایک خیال اس کے ذہن میں ایجاد ہوتا ہے، یہ اس کی سٹور میں ایک جگہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب انسان نفی خواطر کرنے لگے گا تو وہ سینکڑوں سال پرانے جو واقعات اس کے ذہنوں میں موجود ہیں اور اس نے کتابوں سے پڑھے ہیں، وہ ابھر کے اس کے سامنے نکلیں گے۔ لہٰذا ایسے میں انسان نفی خواطر نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اخبارات کو دیکھنا، اخبارات کو پڑھنا، اخبار کو سننا، یہ انسان کے ذہن میں خواطر کے ازدحام کا باعث بنے گا۔ یہی ٹی وی دیکھنا، یہی فلم دیکھنا، یہی ڈرامے دیکھنا، یہ انسان کے ذہن میں مختلف خیالات، واقعات اور خاطرات کو ایجاد کریں گے۔ لہٰذا جب سالک بیٹھے گا نفی خواطر کے لیے تو یہ خیالات جو اس نے کبھی کسی اخبار میں پڑھے تھے، اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ خیال اس کے سامنے ابھر کے آئے گا، لیکن یہ اچھل کے اس کے سامنے آئے گا اور اسے ڈسٹرب کرے گا۔ لہٰذا انسان کی سوچ کو ایک جگہ متمرکز نہیں ہونے دے گا۔ بعض علماء اور اساتید یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو نامکمل حالت میں نہ رکھے بلکہ اس کو کمال تک لے کر جائے، یعنی کوئی کام بھی ادھورا نہ چھوڑے، چونکہ انسان جب نفی خواطر کے لیے بیٹھے گا تو وہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی۔ مثلاً انسان کے گھر میں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، مثلاً ایک نلکا ہے وہ خراب ہے، انسان کو معلوم ہے لیکن اس نے اس کو ٹھیک نہیں کروایا ہے۔ اب جب وہ نفی خواطر کے لیے بیٹھا ہے تو ذہن میں خیال آئے گا کہ یار وہ نلکا بھی خراب ہے، اسے ٹھیک کرانا ہے۔ بس اگر وہ خراب تھا تو انسان کو نفی خواطر کے لیے بیٹھنے سے پہلے اس نلکے کو ٹھیک کروا لینا چاہیے تھا۔ یا مثلاً کوئی دیوار خراب ہے یا کوئی الماری کا کوئی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور انسان کو معلوم ہے کہ اس نے ٹھیک کروانا ہے۔ یہ روزانہ آپ دیکھیں کہ خواتین خانہ بہت ساری چیزوں کا تذکر دیتی ہیں مردوں کو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اب مرد کے پاس بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے ذہن میں آ چکی ہیں کہ خاتون خانہ نے اس کو ان کاموں کی انجام دہی کا جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ گھر میں یہ چیزیں ضرورت ہیں، لیکن مرد نے ان کو انجام نہیں دیا جو گھر کا سربراہ ہے۔ اب جب وہ نفی خواطر کے لیے بیٹھے گا تو خاتون خانہ کی وہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی کہ میں نے بازار سے سودا سلف لے کر آنا تھا، بازار سے یہ چیز لے کر آنی تھی، گھر کی فلاں چیز ٹوٹی ہوئی تھی، فلاں چیز کو اٹھا کر اس جگہ سے اس جگہ رکھنا تھا۔ یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے جو اس کو ڈسٹرب کریں گے۔ لہٰذا سالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پہلے فارغ ہو لے، ان تمام کاموں کو کہ جو اسے بعد میں ڈسٹرب کر سکتے تھے وہ اسے عین نفی خواطر کے وقت اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ یہاں ہمارے ایک بزرگوار ایک واقعے کو نقل کر رہے تھے مرحوم سید ہاشم حداد سے متعلق۔ مرحوم سید ہاشم حداد اس واقعے کو ایک تاجر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جب بیت الخلاء میں گیا تو میری جیب سے سونے کا ایک سکہ نیچے بیت الخلاء میں گر گیا۔ میں نے ایک مزدور کو بلایا اور اس مزدور سے کہا کہ جاؤ اس بیت الخلاء کو توڑو اور اس سکے کو نکالو اور یہ سکہ نکال کے دھو کے مجھے دے دو۔ اس مزدور نے کہا کہ اس سکے کی ویلیو کتنی ہے؟ تو تاجر نے بتایا کہ اس کی ویلیو بالفرض 10,000 روپے ہے، مثال 10,000 روپے ہے۔ تو مزدور نے اس کو کہا کہ میں اگر یہ تمہیں سکہ نکال کے دوں اس بیت الخلاء سے تو اس کی اجرت بھی 10,000 ہی ہوگی، یعنی میں اسے توڑوں گا، اس واش روم کو سکہ نکالوں گا، پھر دوبارہ اس واش روم کو اسی حالت میں تمہیں مرتب کر کے دوں گا تو 10,000 کا خرچ آئے گا۔ بس اگر تم کیلکولیشن کرو تو سکہ بھی 10,000 کا ہے، اس کے اوپر زحمت جو خرچ کر رہے ہو وہ بھی 10,000 کی ہے، لہٰذا معقول نہیں ہے کہ تم اس بیت الخلاء کو توڑ کے اس سکے کو نکالو۔ لیکن تاجر نے کہا نہیں، تم اسے توڑو، اس سکے کو باہر نکالو اور پھر مجھ سے 10,000 لو اور وہ سکہ مجھے دے دو۔ مزدور نے ایسا ہی کیا، بیت الخلاء کو توڑا، اس سکے کو باہر نکالا اور دوبارہ سے اس بیت الخلاء کو مرتب کر کے اور اس مالک کو اور اس تاجر کو وہ سکہ دے دیا۔ اب سوال اس سے کیا کہ مجھے یہ بتاؤ
کہ تم نے بالاخر یہ جو ایک لغو کام کیا، ایک بیہودہ کام کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ سکہ بھی 10,000 کا تھا، بیت الخلاء کو توڑنا، ڈسٹربنگ ایجاد کرنا اور پھر دوبارہ اس کو تعمیر کرنا، اس پہ بھی 10,000 کا خرچ تھا۔ فائدہ کیا ہوا اس کام کا؟ کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا۔ تو وہاں تاجر کہتا ہے کہ نہیں، فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے، تم اس فائدے کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی میں اس بیت الخلاء میں تخلی کے لیے بیٹھتا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ یہاں یقیناً مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص آ کر بیٹھا ہوگا کہ جس کی جیب سے سکہ سونے کا گرا ہوگا اور وہ نیچے جمع ہوا ہوگا۔ تو ہمیشہ ذہن میں یہی خیال تھا۔ اب آج جب میں نے اس کو توڑ کر اچھی طرح سے صفائی کروا لی ہے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں میرے سکے کے علاوہ اور کسی کا سکہ نہیں ہے، لہٰذا اب میں جب دوبارہ اس واش روم میں جاؤں گا تو مجھے اطمینان ہے کہ اس کے نیچے کوئی سکہ نہیں ہے، اور جو میرے خیالات جو مجھے ڈسٹربنگ ایجاد کر رہے تھے اب وہ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ کام جو انسان کو تنگ کر رہا ہو، انسان کو ڈسٹرب کر رہا ہو، انسان اس سے پہلے اپنی گلو خلاصی کر لے، تاکہ نفی خواتر کے وقت وہ انسان کے قریب آ کر انسان کو اذیت نہ کرے، انسان کو تنگ نہ کرے۔ لہٰذا توجہ کو مبذول کرنے کے لیے، متمرکز کرنے کے لیے انسان کو اپنے جو ورودی ہیں ان ورودیوں کو پہلے سے جو انٹرسٹ کے مقامات ہیں ان پر ایک محافظ کھڑا کر لینا چاہیے، تاکہ وہ باہر کے خیالات جو اسے ڈسٹرب کر سکتے ہیں وہ اس کے وجود کے قریب نہ آئیں۔ ہم لوٹتے ہیں مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے اس گراں قدر نظریے کی طرف جس نظریے کو انہوں نے سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دیا، اور پھر سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی طرز عمل ان کے شاگردوں تک پہنچا، اور بارہا ہم مرحوم آیت اللہ بہجت سے، مرحوم آیت اللہ کشمیری سے، مرحوم علامہ مفسر عظیم الشان قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مراقبے کو بیان کرتے آئے ہیں، اور اسی مراقبے کو ہم آپ کی خدمت میں مفسر عظیم الشان قرآن سے بھی نقل کر چکے ہیں، اور مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے جو حالات زندگی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے وہاں پر بھی یہ مراقبہ بیان ہو چکا ہے۔ لیکن توجہ فرمائیں کہ یہ مراقبہ در حقیقت نفی خواتر کے لیے ہے، اور ملا حسین قلی حمدانی نفی خواتر کے لیے مراقبے کے درجات کو درجہ بدرجہ اور سٹیپ وائز آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ انسان کے وجود سے خیالات برطرف ہو جائیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں چونکہ یہ بارہا ان مطالب کو میں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا عبارت سے حل کر کے رسالہ لب لباب کو ہم تھوڑا آگے لے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں طریقہ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی در نفی خواتر، یعنی نفی خواتر کے لیے ملا حسین قلی حمدانی کا کیا طریقہ کار تھا۔ اما طریقہ مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی رضوان اللہ علیہ این طور نہ بود ہے، یعنی یہ جو طریقہ نقش بندیہ ہم نے بیان کیا، یہ طریقہ جو ہم نے مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی رضوان اللہ علیہ اس طرح کے طریقوں کو نفی خواتر کے لیے بیان نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ گفتگو میں بیان ہوا کہ یہ جو طریقہ نقش بندیہ بیان ہوا ہے، اس طریقہ نقش بندیہ کی شیعہ فقہا اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ انسان اگر اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی توجہ اللہ کے اوپر نہیں تھی، اللہ کی طرف نہیں تھی، غیر اللہ کی طرف تھی، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ البتہ اس کے لیے تاکید پھر بھی تھی کہ وہ استاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں آج کی اس گفتگو میں مرحوم علامہ نے اس نظریے کے رد کو بھی پیش کرنا ہے کہ جو بیان کیا تھا، کہ ہم مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے نظریے کے رد کو بھی بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی کا جو نفی خواتر سے متعلق جو طریقہ تھا وہ مرحوم مہدی بحر العلوم کے طریقے سے مختلف ہے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم نے جو یہ طریقہ نقش بندیہ بیان کیا اس سے بھی مختلف ہے۔ ایشان و شاگردان شان ابداً بے وسیلہ نفی خواتر بدون ذکر عملی نہ داشتند، یعنی مرحوم ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے تمام شاگرد
نفی خواتر بے وسیلہ نفی خواتر بدون ذکر، یعنی ذکر کے بغیر نفی خواتر کو انجام دینا، کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ رویہ ایشان عبارت بودے، یعنی ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ التزام در امر مراقبے، یعنی ایک سالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مراقبے کا اہتمام کرے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی فرما رہے ہیں یعنی اہتمام ورزیدن در مراتب مراقبے، یعنی مراقبے کے جو درجات ہیں، جو سٹیپس ہیں، ان درجات کا نہایت ہی خیال رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ وقبلاً ما بطور اجمال آن ذکری بیمیان آوردہیم، یعنی مرحوم مفسر عظیم الشان کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی بطور اجمال اس مراقبے کو اور اس کے درجات کو آپ کی خدمت میں لا چکے ہیں۔ اینک مراتب آن را بطور تفصیل می نگاریم، یعنی اب ہم مراقبے اور اس کے مراتب کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انسان نے اس مراقبے کے ذریعے سے جو نفی خواتر کرنی ہے وہ کیسے ہے۔ مراتب مراقبہ، یعنی مراقبے کے مراتب کیا ہیں؟ پہلا مرتبہ درجہ اینس کے سالک از محرمات اجتناب کر دے و تمامی واجبات را اتیان کند و در این دو امر ہیچ وجہ من الوجوہ مسامحہ نہ ورزد۔ پس یہ مراقبے کا پہلا طریقہ ہم بہت مرتبہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے نقل کر چکے، بہت مرتبہ فقہائی شیعہ سے نقل کر چکے۔ مراقبے کا پہلا مرتبہ اور نفی خواتر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک سالک یہ طے کر لے کہ اس نے کسی حرام فعل کو انجام نہیں دینا اور کسی واجب فعل کو اس نے ترک نہیں کرنا ہے، لہٰذا وہ مراقبہ کرے گا کہ اس سے کوئی واجب ترک نہ ہو اور کوئی حرام انجام نہ پائے۔ 24 گھنٹے میں اپنا مراقبہ کرے گا، رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کرے گا، کیلکولیشن کرے گا اور دیکھے گا کہ اس سے کوئی حرام سرزد تو نہیں ہوا، کوئی واجب ترک تو نہیں ہوا۔ اگر واجب ترک ہو گیا ہے تو انسان اس کی قضا کر لے گا، اور اگر کوئی حرام سرزد ہوا ہے تو استغفار کرے گا اور آج کے چیپٹر کو کلوز کرے گا یہیں پہ۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت تاکید کیا کرتے تھے تمام ان افراد کو جو مرحوم آیت اللہ بہجت سے ذکر کا مطالبہ کرتے تھے، ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی نصیحت کرے، تو وہ فرماتے تھے واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ ہیچ ذکری بالا تر از ذکر عملی نیست، کوئی بھی ذکر جو ہے وہ ذکر عملی سے بلند نہیں ہے۔ اور ذکر عملی کیا ہے؟ ذکر عملی یہی ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ یہ اعظم اذکار ہے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ لہٰذا ہم لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ شاید بہت ہی سادہ بات ہے، مرحوم آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، تم عارف باللہ بن جاؤ گے۔ ہم سمجھتے تھے شاید یہ ایک ایسے ہی بات ہے، نہیں عزیزان، بہت دقیق بات ہے۔ انسان واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، یہ مراقبے کے مراتب کا پہلا سٹیپ ہے، اور اس سٹیپ سے جو شخص کامیابی سے عبور کر جائے، اسے یہ درجہ مل جاتا ہے کہ وہ اب اگلے مرحلے میں داخل ہو۔ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسے چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ واجبات کو ترک کرے یا محرمات کو جو ہے وہ اتیان کرے اور ان پر عمل کرے، نہیں، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ آخر زندگی تک اب رہیں گے کہ اس نے آخر زندگی تک واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ جو اب اس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ مراقبہ شدید ہے، و درجہ آنس کے مراقبے را شدید نمودے۔ اب سالک نے اپنے مراقبے میں شدت لانی ہے، اور وہ شدت کیسے لائے گا؟ سعی کند ہرچے می کند برائے رضائے خدا باشد، و از اموری کے لہو و لعب نامیدے می شوند اجتناب نماید۔ یعنی سالک نے اب اپنے مراقبے میں شدت لانی ہے، اور اس نے روزانہ کے اعمال میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضایت کے لیے حاصل کیا جائے، بیہودہ کام اپنی زندگی میں نہ کرے۔ مثلا مارکیٹ جا رہا ہے، کو سودا سلف لینے کے لیے تو قربتاً اللہ، اللہ کی رضایت کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر دودھ لینے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضایت کے لیے، دہی لینے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضایت کے لیے،
روٹی لینے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضایت کے لیے۔ یہ ساری ضروریات تو گھر کی ضروریات ہیں، زوجہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں لے کر آؤ بازار سے، اور انسان ان ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کو خریداری کرنے کے لیے بازار جا رہا ہے، لیکن قربتاً اللہ۔ کیوں؟ چونکہ یہ چیزیں گھر میں آئیں گی تو گھر میں ہم لوگ استعمال کریں گے، ہم استعمال کریں گے، ہمارے اندر قوت آئے گی اور ہم اللہ کی عبادت کو حاصل کر سکیں گے۔ پس یہ مقدمہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، گھر کے نظام کے استحکام کے لیے ہے۔ اگر انسان ضروریات زندگی گھر فراہم نہ کرے تو گھر میں لڑائی جھگڑا اور کدورتیں ایجاد ہوں گی، مشکلات ایجاد ہوں گی۔ لہٰذا انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضایت کے لیے کرے، تاکہ اس عمل سے اس میں استحکام ہو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اور خود خاندان کے نظام کو مضبوط کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لہٰذا انسان جو بھی کام کر رہا ہے 24 گھنٹے میں واجبات کے علاوہ، انسان اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے تو وہ کام مستحب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان مستحبات پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرے، اور وہ امور جو مباح ہیں اور انسان انہیں انجام دے رہا ہے تو وہاں بھی انسان تبدیلی نیت یہی کر رہا ہے کہ میں چونکہ اللہ کی رضایت کے لیے اس مباح کام کو انجام دے رہا ہوں، مثلا پانی کا گلاس ہے، اسے اٹھا کر میں پی رہا ہوں، یہ ایک امر مباح ہے، لیکن اگر اسے اللہ کی رضایت کے لیے کروں گا تو یہی کام مستحب ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اللہ کی رضایت کے لیے تمام امور کو اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وچون در این مراقبے اہتمام نمودے، یعنی سالک نے جب اس مرتبے کا خیال کیا اور شدت لے کر آیا مراقبے میں، برائے او تمکن پیدا می شود کہ دیگر خود را نہ باختے، یعنی سالک جب اس بات کا خیال رکھے گا کہ ہر بات قربتاً اللہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جب سالک اس بات کا خیال رکھے گا تو اس میں یہ طاقت آ جائے گی، یہ قدرت آ جائے گی کہ وہ خود کو دوبارہ جو ہے نا وہ کمزور نہیں سمجھے گا۔ وَإِن خودداری در او بے سرحد ملقے بے رسد، یعنی یہ سالک اس قدر اس پہ خیال کرے گا کہ یہ اس میں ایک ملکے کی صورت میں حاصل ہو جائے گا، ایک پاور کی صورت میں اس میں آ جائے گا کہ وہ دن بھر میں جتنے بھی کام کرے گا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا۔ رات کو بیٹھ جائے گا اور حساب کرے گا کہ کوئی ایسا کام تو اس نے انجام نہیں دیا جس میں اللہ کی خوشنودی، رضا اور مرضی حاصل نہ تھی۔ اگر ایسا کوئی کام ہے تو استغفار کر لے اور دوبارہ تصمیم ایجاد کرے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ لہٰذا اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے وہ اپنے 24 گھنٹے کے امور کو وقف کر لے گا۔ ایسی صورت میں یہ سالک پختہ تر ہو جائے گا۔ اب سوم درجہ کیا ہے اس مراقبے کا؟ آنس کے پروردگار جہان را پیوست ناظر خود ببیند، یہ وہی مطلب جو ہم مرحوم آیت اللہ کشمیری سے آپ کی خدمت میں نقل کر چکے۔ کسی نے مرحوم آیت اللہ کشمیری سے کہا کہ آپ بتائیں کہ قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت آپ کس آیت کو تصور کرتے ہیں؟ تو فرمایا سورہ علق کی آیت نمبر 14 میرے نزدیک قرآن مجید کی آیات میں ایک سب سے منفرد مقام اور سب سے اعظم آیت اسے میں تصور کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو مراقبے کا یہ تیسرا درجہ یہی ہے کہ ایک سالک پیوستہ اس مطلب کی طرف توجہ کرے کہ خداوند متعال اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر کہیں بھی جائے حتیٰ خلوت میں انسان بیٹھا ہو تو اس کی توجہ اس بات پر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے حضور کیسے معصیت کروں، کیسے گناہ کروں؟ وہی دیکھیں آپ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا قصہ کہ زلیخا نے اٹھ کر فوراً وہ چادر اپنے بت پر ڈال دی کہ اس کمرے میں یہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کی موجودگی میں کیسے عصیان کر سکتی ہوں، کیسے معصیت کر سکتی ہوں، چونکہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا بھی اس بات پر نظریہ تھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے بت، جب تک یہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی موجودگی میں معصیت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یوسف نے کہا تم نے تو اپنے رب کے اوپر چادر ڈال دی، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں تو اس پہ چادر نہیں ڈال سکتا۔ لہٰذا
انسان ہمیشہ اس بات پر جب توجہ رکھے گا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس پر چادر نہیں ڈالی جا سکتی، اور انسان اس رب کی بارگاہ میں جو عصیان، جو معصیت اور کوئی بھی ایسا کام جو خلاف ادب پروردگار ہے انسان اسے انجام نہ دے، تو ایسا ہی ہے۔ نقل ہوا ہمارے بعض علماء تمام زندگی بھر اب کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں یہاں تنہا تو نہیں ہوں۔ ایرانیوں کے ہاں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی اجتماع میں بیٹھتے ہیں، تو ان باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ باتیں جو ہے وہ خیال نہیں کی جاتی ہیں کہ مثلا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جانا کسی محفل میں، یہ بے ادبی شمار کیا جاتا ہے ایران کے اندر۔ ہمارے ہاں ریلیکس کرنے کے لیے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مغرور ہوتے ہیں اور وہ غرور کا اظہار کرتے ہیں اس طرح سے، جبکہ بعض لوگ بے توجہی میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تو غرور میں کر رہا ہے تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اور اگر غیر توجہ میں کر رہا ہے تو اسے متوجہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی محفل میں، کسی بھی اجتماع میں جہاں دو آدمی بیٹھے ہوں، وہاں انسان اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے تو یہ بے ادبی ہے۔ ایرانی معاشرے میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور برا محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ اور اگر ہم بیٹھے ہیں، چونکہ یہاں تو معمولاً بطور معمول زمین پر بیٹھا جاتا ہے، قالین وغیرہ ہوتے ہیں، تو ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا یا ٹانگوں کو غیر منظم انداز میں بکھیر دینا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ لہٰذا انسان انہیں جمع کر کے بیٹھتا ہے۔ تو بعض علماء کی حالات زندگی میں یہ باتیں بیان ہو چکی کہ وہ کبھی اکیلے میں تنہائی میں بھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں یہاں تنہا تو نہیں ہوں، یہاں اللہ موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی بارگاہ میں پیر پھیلا کر بیٹھوں، یہ بے ادبی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ منظم پیر پھیلا کر نہیں کبھی بیٹھے، اور اپنے پاؤں کو سمیٹ کر ہمیشہ بیٹھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مرحوم علامہ فرما رہے ہیں اپنے استاد علی قاضی طباطبائی سے، اور علی قاضی طباطبائی اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے، کہ مراقبے کے مراتب میں تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات پر توجہ رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کم کم اذعان و اعتراف نمایت، آہستہ آہستہ وہ اس بات پر اپنے عقیدے کا اظہار کرے کہ خدائے متعال در ہمیں جا حاضر و ناظر و نگران ہمیں مخلوقات است، کہ اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور جب وہ ہمارے قریب ہے تو وہ ہمارے اوپر نظارت رکھا رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مشاہدہ کر رہا ہے۔ در این مراقبے تمام حالات و در ہمیں اوقات باید رعایت شود، تو سالک تمام 24 گھنٹے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نافرمانی کرنا، یا ایسا کوئی بھی کام کرنا جو بے ادبی پر مشتمل ہو، تو وہ انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مراقبے کا چوتھا مرحلہ، جسے مفسر عظیم الشان قرآن اپنے اساتید سے نقل کر رہے ہیں، اور در حقیقت ملا حسین قلی حمدانی کا تھا، اب یہ اس تیسرے مرتبے سے بلندتر ہے۔ تیسرے مرتبے میں یہ تھا کہ انسان کو اس بات کا نظریہ تھا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اس چوتھے مرحلے میں انسان نے اللہ کو مشاہدہ کرنا ہے۔ درجے مرتبہ اس کے از این عالی تر و کامل تر آن نیست، یعنی اس مرتبے سے بلند اور عالی مرتبہ نہیں ہے کہ خودش خدا را حاضر و ناظر ببیند، یعنی پہلے مرحلے میں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ میرے پاس موجود ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور میں اسے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ وہ بطور اجمال مشاہدہ جمال الہی نمایت، اب یہاں اس میں سٹیپ بن جاتے ہیں کہ سالک آغاز میں بطور اجمال مشاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو، یہی جو موجودات میرے اطراف میں موجود ہیں، ان موجودات میں موجود کمال کو میں اللہ کی طرف نسبت دوں اور ان میں اللہ کو مشاہدہ کروں۔ یہ میرے پاس سجدے گاہ پڑی ہے، یہ میرے پاس دیوار ہے، یہ میرے پاس میز ہے، یہ میرے پاس کرسی ہے، یہ اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کی تجلیات میں سے ہیں، اس کا غیر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان میں ہے، ان کے ساتھ ہے، ان سے جدا نہیں ہے، وہ میری
پروردگار کی ذات ہے، لہٰذا انسان ان میں جمال الہی کو مشاہدہ کرے۔ و اشارے بے این دو مرتبے اخیر از مراقبے وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ابی ذر غفاری رضوان اللہ علیہ۔ مرحوم علامہ فرما رہے ہیں کہ انہی دو آخری مراقبوں کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ذر غفاری کو وصیت کی۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تیسرا مرحلہ تھا، اور چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ تم اللہ کو مشاہدہ کرو۔ تو حضرت ابی ذر غفاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کنز العمال حدیث نمبر 5250 پر یہ رسول خدا سے نقل ہے۔ فرماتے ہیں او عبود اللہ کأنک تراہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، کأنک کہ گویا تم، تراہ اسے مشاہدہ کر رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اللہ کو مشاہدہ نہیں کر رہے تو حد اقل اس نظریے پہ تو رہو کہ اللہ تمہیں مشاہدہ کر رہا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مرتبہ کمال کو بتاتے ہیں، جو مراقبے کا کمال کا مرتبہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اگر تم اللہ کو ایسے مشاہدہ نہیں کر سکتے تو حد اقل عبادت کو اس طرح سے انجام دو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے حضور عبادت کو آداب کے ساتھ بجا لاؤ۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں بنابراین عبادت در مرحلہی کے خدا اورا می بیند پائین تر است، یعنی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عبادت کا نچلا درجہ ہے، بلند درجہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں دیکھ رہا، ہاں ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند درجے کی عبادت نہیں ہے، اس عبادت کے درجے سے جس میں میں خود خدا کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ پائین تر از مرتبہ اس کے خدا رامی بیند، کے جس میں سالک خود خدا کو مشاہدہ کرتا ہے۔ چون سالک بدین مرتبہ رسید، جب ایک سالک سیر و سلوک میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، برائے آن کے بے تواند بکلی اغیار را از ذہن خود خارج کند، باید نفی خواطر را در ضمن یکی از اعمال عبادیے بجائے آورد۔ اب مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک جب اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے ذہن سے اغیار کو باہر نکالنے کے لیے، تمام خیالات کو باہر نکالنے کے لیے، نفی خواطر کے لیے انسان جو عبادی معاملات ہیں، جو عبادات ہیں، ان عبادات میں سے کسی ایک عبادت کا سہارا لے اور اس عبادت کی مدد سے انسان نفی خواطر کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرے، کیوں عبادات کی مدد سے انسان نفی خواطر کرے؟ اب یہاں مرحوم مفسر عظیم الشان اس نظریے کو، جو نظریہ نقش بندیہ ہے، اس کو رد کر رہے ہیں در حقیقت۔ فرماتے ہیں چہ جائز نیست، یعنی اسلامی تعلیمات میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں پر اجازت نہیں ہے؟ در شرع مقدس، یعنی شریعت میں جائز نہیں ہے توجہ بے سنگ یا چوب، کہ انسان کسی لکڑی کو سامنے رکھ لے اور اس لکڑی پر توجہ کے نتیجے میں انسان اپنے ذہن سے خیالات کو منتفع کرے، کسی پتھر کو سامنے رکھ لے، پتھر کو سامنے رکھ کے انسان اپنے ذہن سے خیالات کو دور کرے۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ زیرا اگر در ہمان لحظہ توجہ مرگ اورا دریابد چہ جواب خواہد گفت، یعنی اگر اسی مراقبے کی حالت میں، اسی توجہ کی حالت میں، نفی خواطر کی اسی کیفیت میں، جب انسان ایک لکڑی پر توجہ کیے ہوئے ہے، ایک پتھر پر توجہ کیے ہوئے ہے اور اسی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اسی حالت میں اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ظاہر ہے اللہ کی طرف تو توجہ نہیں تھی، یہ غافل تھا، ہر قسم کے خیال کو، حتیٰ خیال باری تعالیٰ کو اپنے ذہن سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ یہ خود ایک بت پرستی کا مصداق ہے۔ اور جب انسان اسی لکڑی یا اسی پتھر کے ملکوت کو مشاہدہ کرے تو اس ملکوت سے متاثر ہوگا اور یہ کفر کے دائرے میں انسان کو لے جائے گا۔ لہٰذا بہت خطرناک ہے ان امور سے انسان نفی خواطر کرے۔ مرحوم علامہ فقہی نظریے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اما نفی خواطر در ضمن ذکر بحربۂ ذکر، یعنی وہ نظریہ جو مرحوم مہدی بحر العلوم نے بیان کیا تھا کہ انسان ذکر کے ذریعے سے اگر نفی خواطر کرتا ہے، تو مرحوم مہدی بحر العلوم نے فرمایا تھا کہ یہ کام بھی درست نہیں ہے،
چونکہ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بے ادبی شمار ہوگا کہ جب انسان نے ذکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا تو غیر کا خاطرہ آئے گا تو یہ اس کے حضور میں بے ادبی ہو جائے گی۔ جب بے ادبی ہو جائے گی تو وہ غیور ہے، انسان کو اسی کے حال پر واگزار کر دے گا اور شیطان اس کے اوپر تسلط حاصل کر لے گا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیسے جو ہے وہ باور کر لیا؟ اگر ایک انسان خداوند متعال پر توجہ کیے ہو اور توجہ میں اگر کوئی ذکر مخل ہو رہا، کوئی خیال مخل ہو رہا ہے تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے انسان ذکر کا سہارا لے، لیکن توجہ کے ذریعے سے انسان نفی خواطر کر رہے۔ اب اگر انسان اس مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بعد میں کوئی خیال اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ تو یہ اور ذکر دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، تو پس آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے نفی خواطر جو ہے وہ خطرناک ہے؟ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں اما نفی خاطر در ذکر ضمن ذکر بحربِ ذکر، یعنی ذکر کے ساتھ رہتے ہوئے اور ذکر کے طفیل آپ نفی خواطر کریں، عبارتس و عبادتس، یعنی یہ ذکر کے ذریعے سے نفی خواطر کرنا یہ عبادت ہے۔ ممدوح یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے، کہاں پر؟ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں۔ و بہترین طریق آن توجہ بے نفس است، لہٰذا نفی خواطر کا بہترین راستہ انسان اپنے نفس پر توجہ کرے کہ انسان کو خداوند متعال نے کیوں خلق کیا ہے، انسان کے نفس میں کیا کمالات خداوند متعال نے دیے ہیں۔ انسان کا نفس جو ایک غیر مرئی چیز ہے، جو مجرد چیز ہے، اس مجرد کو اس ملکوت سے اگر نسبت دے دے تو انسان اسی توجہ سے خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ جو مادی نہیں ہے، مجرد ہے، تو انسان نے خداوند متعال کو بھی پہچان لیا۔ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ واقعاً پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور علمی کتابوں میں ان کے حل موجود ہیں، انہیں بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ پر دونوں کو ایک ہی کہا جاتا ہے، نفس اور روح ایک ہے۔ بعض جگہ میں نفس مادیہ شمار کیا گیا ہے کہ یہی جو انسان کے بدن میں گردش خون ہے یہ نفس ہے۔ یہ باتیں ہیں کہ جنہیں ان کے اپنے محل میں، یعنی جب نفس کی بحث کی جائے تو انہیں وہاں پر بیان ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نفس کی بحث آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توجہ بے نفس اسرع طرق است، یعنی بہترین راستہ اور سریع ترین راستہ ہے اپنے وجود سے خیالات کو برطرف کرنے کا، برائے نیل بے مقصود، یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے جو نفی خواطر ہیں ان کو اپنے وجود سے دور کرنے کے لیے بہترین راستہ نفس پر توجہ ہے۔ چہ توجہ بے نفس ممدوح و مقبول شرع انورس، یعنی انسان اپنے نفس پر توجہ کرے تو نفس پر توجہ کرنا ممدوح ہے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں۔ لہٰذا خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، کہ اپنے نفس کی فکر کرو، یعنی اپنی طرف توجہ کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اگر تم راہ راست پر ہو، راہ ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ گمراہ تمہیں کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، تمہیں کچھ گمراہ نہیں کر سکتے، تمہیں راہ بدر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نتیجہ کلام مرحوم فرما رہے ہیں کہ طریقے توجہ بے نفس طریقۂ مرحوم اخن ملا حسین قلی حمدانی بودے۔ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی فرما رہے تھے کہ نفی خواطر کے لیے انسان اپنے نفس پر توجہ کرے اور نفس پر توجہ کے نتیجے میں مراقبے کے ان 4 مراتب کا خیال رکھے اور انسان اپنے وجود سے نفی خواطر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ و شاگردان ایشان ہمیں طریق معرفت نفس را پے نمودند، یعنی مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے تمام شاگردوں نے نفی خواطر کے لیے اسی طریقۂ توجہ بے نفس سے اپنے وجود سے نفی خواطر کی اور سب کامیاب ہو گئے کہ ملازم معرفت
رب خواہد بود، یعنی انسان اپنے نفس پر توجہ کرے تو نفس پر توجہ کرنے کے نتیجے میں انسان پروردگار تک پہنچ سکتا ہے، اور نفس پر توجہ ہی پروردگار کا ملازم ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس پر توجہ کی اس نے اپنے پروردگار پر توجہ کر لی۔ پس طریقہ ملا حسین قلی حمدانی معرفت نفس تھا، اور معرفت نفس میں مراقبے کے ان 4 امور کا خیال رکھنا ہے، یعنی اپنے نفس پر توجہ کرنی ہے، اور 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دینا کہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف ہو، یعنی واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے۔ دوسرے مرحلے میں آ جائے، اب اپنے نفس پر توجہ رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں اللہ کی رضایت نہ ہو، یعنی 24 گھنٹے وہ جو امور انجام دے رہا ہے، حتیٰ کہ سانس بھی لے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضایت کے لیے ہو، اور قربتاً اللہ کی باقاعدہ توجہ کے ساتھ اپنے امور کو انجام دے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ البتہ مرتبے میں کم ہے، اور بلندتر مرتبہ یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان ہر کام اس نیت سے کرے گا کہ میں اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، تو اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اس طرح سے اس توجہ سے جب انسان ہر فیلڈ میں توجہ اور توجہ سے کمال تک پہنچے گا، تو اب خیالات غیر اس کے وجود میں داخل نہیں ہوں گے جو آ کر اسے ڈسٹرب کرے۔ یہ وہ تمام بحث تھی جو نفی خواتر سے متعلق اس رسالے لب اللباب میں بیان ہوئی۔ آپ عزیزان ان 3-4 آخری دروسوں کو اچھی طرح سے غور سے سماعت کریں۔ اگر کوئی ابہام یا کوئی سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کے ابہام کو برطرف کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کل کا جو درس ہوگا رسالے لب اللباب میں، اس میں مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ عرفان کے ایک سفر کو بیان کریں کہ عرفان کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ہم تک پہنچا، اس مطالب کو بیان کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بزرگان فقہا جنہوں نے ان نورانی مطالب کو ہمارے لیے نقل کیا، خداوند متعال انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔